عمران خان جو ہے وہ تھوڑی ہے اڈیالہ جیل میں، تھوڑی ہے، وہ تو پی سی میں بیٹھا ہوا ہے. لیول پلینگ فیلڈ نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. بندے گرفتار بھی ہو رہے ہیں، غائب بھی ہو رہے ہیں. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی عمران خان سے بہت ملاقاتیں ہوئی 2011 سے 2014 تک. یہاں پر کتاب جو ہے اس میں سب گند چھپ گیا ہے اور اس نے اپنے والد کو خود پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے یہ بہت قریب رہی ہے 2011 سے 2014 تک. مسلم لیگ نون نے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نون لیگ کا ہتھیار ہے ہاجرہ پانیزئی ان حالات میں. پہلے یہ کہہ رہی تھی مولانا سمیع الحق کے بارے میں کہ میرے باقاعدہ گاہ کے کئی وزیر گاہ کے خاور فرید مانک کا سابقہ شوہر اس کے کہنے پر کوئی بات اس کی نہیں مان رہے تو وہ لوگ اس کے کہنے پر مان جائیں گے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ، کیسے ہوا، کیوں ہوا، خاتون خود کیا کہتی ہے اور یہ کس کا ہتھیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. ویئر دا اوپیم گروز، ہاجرہ خان پانیزئی، اس کی جو کتاب ہے اس کا سوشل میڈیا پر بڑا شہرہ تھا. اور پھر آج صبح ہم نے دیکھا کہ ہم نیوز کے مارننگ شو میں بھی اس کو بٹھایا ہوا تھا. ویڈیوز وغیرہ آ گئی، اس کی لانچنگ ہو گئی ہے. اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس گندی کتاب سے گند کچھ نکل کر آپ کے سامنے تھوڑا بہت آ رہا ہے، مزید آ چکا ہوگا. اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے. اور کیا ہے یہ، کیسے ہوا، کیوں ہوا، خاتون خود کیا کہتی ہے اور یہ کس کا ہتھیار ہے. یہ جو ہاجرہ پانیزئی ہے یہ کس کا ہتھیار ہے، اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. اور الگ نیوز کے لیے بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، سبسکرائب کیجئے. آپ میں سے ایک دوست نے تھوڑی دیر پہلے یہ کمنٹ کیا اور کہا کہ اچھا ان کا نام جو ہے وہ، ان کا بھی نام متین ہے، متین کھوکھر. یہ کہتے ہیں کہ طارق متین، وائی عمران خان انجوائنگ بیسٹ فیسلٹیز ان جیل، پلیز نریٹ ریئل پکچر آف ٹمورو آف کامن مین. یو آر آنسربل ٹو اللہ آلمائٹی فار یور ایچ ورڈ، بی کیئرفل اینڈ ریممبر دا اینڈ آف لائف. الحمدللہ جناب، بہت شکریہ، یاد دلاتے رہیے. اور ہم سب کو موت کا خوف ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. تو اچھی بات ہے. عمران خان جو ہے وہ تھوڑی ہے اڈیالہ جیل میں، تھوڑی ہے، وہ تو پی سی میں بیٹھا ہوا ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں بیسٹ فیسلٹیز ان جیل، تو یہ جو ہوتا ہے نا اتنا بڑا کمرہ، وہ ہمارے بعض دوست یوٹیوب پر بھی آ کے کہتے تھے کہ اتنا بڑا، جیسے سویٹ مانگ رہے ہیں، ڈبل بیڈ وغیرہ مانگ رہے ہیں عمران خان. تو انہیں پہرے کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے سیلز ہوتے ہیں. تو اس طرف 4 پہرے، اس طرف 4 پہرے، ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کوریڈور. یہ والی حالت ہے سیلز کے درمیان والی. ایک دیوار گرا دی گئی ہے، جگہ بڑی ہو گئی ہے، اس طرح کا حال ہے. اور اس حال میں جو ہے وہ عمران خان کو بعد میں کچھ لیگل بیٹل کے بعد کچھ فیسلٹیز مل گئی ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے وہ پی سی میں ٹھہرا ہوا ہے تو آپ کی مرضی ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا اس کا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے کہ یزمان سے ابھی ان دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف مشکل صورتحال سے دوچار ہے، ان دنوں میں چودھری عنایت گھمن اور ان کے ساتھیوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا. آج ان کے ڈیری فارم کو مسمار کر دیا گیا. طارق بشیر چیمہ صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں. تو آج ایک ٹریکٹر ٹرالی کو ہم نے دیکھا، وہ انتظامیہ بھی کھڑی ہوئی تھی، اس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکریں مار کے ان کے ڈیری فارم کی جو کچی دیواریں تھیں وہ گرا دی گئیں. یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی مردان میں بڑا بھرپور ورکرز کنونشن پاکستان تحریک انصاف نے آرگنائز کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف آ رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. بندے گرفتار بھی ہو رہے ہیں، غائب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اب یہ جو ہاجرہ پانیزئی ہے اس کی بات کرنے سے بھی پہلے میں آپ کے سامنے، بلکہ نہیں، ہم بات کریں گے جج صاحب کی آخر میں. پہلے اس ہاجرہ پانیزئی کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کتاب کی ویڈیوز وغیرہ آ گئی. لانچنگ کی تقریب اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں ہو گئی. مہنگی تقریب، ٹھیک ٹھاک پیسے لگے ہوئے اور اس کے پیچھے اسمبلیز وغیرہ لگی ہوئی، اچھا انتظام، بڑے پیسوں والا. تو یہ یقیناً کسی نے کروا کے دیا ہے. ان حالات میں ہوا کیا ہے دیکھیے، اس کی کتاب جو ہے 2014 میں پہلے بھی آئی تھی اور اس کا ایک انٹرویو بھی آج وائرل ہو رہا ہے جو اس نے عمران خان صاحب کا بہت پہلے کیا ہوگا. اس انٹرویو میں پرانے کلپس بھی چلتے ہیں. دیپک پروانی اس میں موجود، اس میں فیصل قریشی اداکار جو ہیں وہ موجود، اس میں مشی خان موجود، عامر لیاقت موجود
اور سب سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اس حوالے سے بہترین شخصیت، سب عمران خان کا نام لیتی ہیں، اور پھر ہاجرہ پنیزئی جو ہے وہ عمران خان کا انٹرویو کری تو ان کو اس میں وہ متعارف کرواتی ہیں، اور تب بھی کہتی ہیں آپ کے خلاف کتابیں بڑی لکھی گئی ہیں، اور اب یہ کتاب اسی ہاجرہ پنیزئی نے لکھ دی ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی عمران خان سے بہت ملاقاتیں ہوئی 2011 سے 2014 تک، اور اس نے اپنے والد کو خود پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا۔ اب وہ حیات نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی پتہ نہیں وہ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ کے والد کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر لیتے ہیں۔ اب اس نے کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، کوئی بہت ہی اس نے جو چیزیں لکھی ہیں، جو اس کا دعویٰ ہے کہ بہت پرسنل چیزیں لکھتی ہیں، یہ اس کے الزامات ہیں۔ اب جس پر الزامات ہیں وہ تو جیل میں ہے، اور اگر وہ جیل سے باہر بھی ہوتا تو وہ جواب نہیں دیتا، یاد رکھیے گا۔ اس کے بارے میں ریحام خان نے کتاب لکھی، ایک گندی کتاب، ایک خاتون کو وہ کتاب لکھتے ہوئے وہ الزامات لگاتے ہوئے، اور باقی لوگوں پر بھی لگائے، انہوں نے بھی کہہ دیا جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کو وہ گندی کتاب لکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی، لکھ دی، عمران خان نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا، جواب دے کر اس کے لیول پر خود کو لانے والی بات ہے، تو عمران خان نے خود کو اس کے لیول پر لانا قبول نہیں کیا۔ اب بھی عمران خان باہر ہوتا تو اس ہاجرہ پنیزئی کے ان الزامات کا عمران خان جواب نہ دیتا، لیکن بہرحال ان خاتون کی یہ کتاب جو ہے یہ آ گئی ہے، اس میں انہوں نے کچھ معمول سے ہٹ کر جو عمران خان پہ الزامات لگتے کچھ اور بھی الزامات لگائے اور کچھ گھٹیا فضول قسم کی باتیں کی ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے یہ بہت قریب رہی ہے 2011 سے 2014 تک۔ اس نے یہ کتاب برطانیہ میں لانچ کرنے کی کوشش کی، پورا ورژن، وہاں پر اس کو بتا دیا گیا کہ بی بی آپ بہت ہی زیادہ گند لکھ رہی ہیں، یہ نہیں چھپ سکتا برطانیہ میں، وہاں تو مقدمہ ہوتا ہے نا، تگڑا مقدمہ، تو یہ نہیں چل سکتا، وہاں پہ چھپتا تو پھر وہاں پہ جواب بھی دیا جا سکتا تھا کہ لائیے بھریے اب آپ جرمانہ بھریے، یہ ہو سکتا تھا۔ یہاں پر کتاب جو ہے اس میں سب گند چھپ گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس بی بی کو لانچ کس نے کیا ہے۔ دیکھیے، عمران خان کے خلاف اس سے پہلے ریحام خان کو لانچ کیا گیا، مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے ایک سابق ایم نے، اور ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے لانچ کیا تھا۔ اب کی بار کیا ہوا ہے؟ اب کی بار یہ ہوئی ہے، اور ٹائمنگ دیکھیے الیکشن سے پہلے ہوئی ہے، اور یہ بی بی جو ہے یہ عمران خان کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، اور ساتھ میں بشرا بی بی کے بارے میں بھی گھٹیا ترین الزامات لگاتی ہے۔ چلو تم عمران خان کو تو جانتی تھی نا، اگر تم یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ تمہاری بڑی ملاقاتیں رہیں تو تم عمران خان کو جانتی تھی، بشرا بی بی کو تم کہاں سے جانتی ہو؟ بشرا بی بی کو جاننے کا دعویٰ تمہارا کہاں سے؟ تو بشرا بی بی کے بارے میں بھی اس نے گھٹیا الزامات لگائے ہیں، یہی اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نون لیگ کا ہتھیار ہے ہاجرہ پنیزئی ان حالات میں، کب کیا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا، ان کی کردار کشی کی، وہ جہاز سے تصاویر گرائی گئی تھی۔ میڈم طاہرہ نام کی خاتون تھی، مولانا سمیع الحق صاحب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جب بہت تند و تیز جا رہے تھے تو تب میڈم طاہرہ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اخباروں میں ہیڈ لائنز لگی تھی، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، بی بی سی کو بھی پاکستان کے خلاف زہر افشانی کا موقع مل گیا، اسلام آباد جنسی اسکینڈل کی لپیٹ میں آ گیا، فاحشہ عورت نے، اخباروں میں لکھا فاحشہ عورت نے سنسنی خیز انکشافات کر کے تہلکہ مچا دیا، کئی وزیر میرے باقاعدہ گاہکوں میں رہے ہیں، میڈم طاہرہ۔ اچھا، اخبار بھی ہمارا کیسا کمال ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا مولانا سمیع الحق اور ایک خاتون کی تصویر، اور اس پر بھی لکھا ہوا ہے میڈم طاہرہ لیفٹ، اور جب آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ایک مولانا سمیع الحق ہے اور دوسری میڈم طاہرہ، تو جو عورت ہے وہی میڈم طاہرہ ہوگی، یہ اتنی بڑی داڑھی والے مولانا سمیع الحق میڈم طاہرہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے اخبارات کمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے بہت گند مارا میڈم طاہرہ نے، اور یہ تمام گند مارنے کے بعد یہ میڈم طاہرہ جو ہے اس نے کیا کیا، مولانا سمیع الحق کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد جب یہ معاملہ سیاسی طور پر دب گیا تو اس نے کہا میں تو نہیں جانتی، میں مولانا سمیع الحق کو نہیں جانتی، یہ میرے باقاعدہ گاہک رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کے بارے میں گاہک رہتے ہوئے وہ کیسے تھے اس نے یہ تک بتایا تھا، وہ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں نہیں جانتی، اور ڈیمیج تب تک ہو چکا تھا۔ مولانا سمیع الحق کی یہ سٹوری جب پاکستان کے اخباروں میں چھپ گئی تو اس کے بعد یہ سٹوری پھر کہاں چھپی؟ بھارت کے اخباروں میں بھی، ہیرلڈ میں بھی چھپی تھی، اور تب بہت ہی کوئی فضول بات ہے لیکن ہمارے اخباروں نے لکھا تھا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں،
سمی سینڈوچ ٹائپ کی ایک جو اصطلاح تھی وہ ہمارے ہاں انگریزی اخباروں نے استعمال کی اور یہ گند مارا تھا. تو بعد میں اس خاتون نے کہا مولانا سمیع الحق سے کوئی جان پہچان نہیں, طاہرہ تجمل, کچھ افراد کی ملی بھگت سے میرے خلاف جنسی اسکینڈل کھڑا گیا ہے. پہلے یہ کہہ رہی تھی مولانا سمیع الحق کے بارے میں کہ میرے باقاعدہ گاہک کے کئی وزیر گاہک, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اسکینڈل تو میرے خلاف کھڑا گیا. تو یہ ہوا اور یہ بی بی جو ہے یہ نکل کے الگ ہو گئی. اب یہ حاجرہ پانیزئی آ گئی ہے. آئے گا کیا, مطلب اس سے ہوگا کیا؟ عمران خان کو جو لوگ خاور فرید مانک کا سابقہ شوہر اس کے کہنے پر کوئی بات اس کی نہیں مان رہے, تو وہ لوگ اس کے کہنے پر مان جائیں گے. یہ بہت ہی فضول چیز ہے. اور اب آگے آ جائیے اس خاور فرید مانک کا اور اس پانیزئی کے چھوڑ کر ایک طرف حاجرہ پانیزئی کو. آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب پر کیس ہوا تھا نا, غیر شرعی نکاح والا کیس, اس کا جو مدعی ہے اس کا نام تھا محمد حنیف. یہ محمد حنیف عمران خان پہ کیس چلا رہا تھا, سماعتوں پہ سماعتیں ہو رہی تھی, اور یہ ایک بار نہیں آیا. لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے بھائی جو سابق وزیر اعظم کے خلاف اتنے بڑے کیس میں آ گیا ہے. پھر اس نے بیرسٹر حسنین, مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود, سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج, ان کے داماد کو وکیل بھی کر لیا, مہنگا وکیل. یہ خود کبھی کسی کو نہیں ملا, مطلب اس شخص کی شکل کسی نے دیکھی نہیں اور کیس چلتا رہا. اب اس نے اپنی درخواست تکنیکی بنیادوں پر واپس لے لی ہے. تو یہ تو بھاگ گیا ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی ریلیونٹ آدمی, اور نام لیا جا رہا ہے خاور فرید مانکا کا, وہ عمران خان کے خلاف ایک ریلیونٹ آدمی جو ہے وہ غیر شرعی نکاح کا کیس دائر کرے گا. محمد حنیف اس میں سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اب یہ خبریں ہمیں سنائی دے رہی ہیں. ہوگا کیا اس سے؟ کیا اس سے پاکستان میں غربت کے مسائل, پاکستان میں امن و امان کے مسائل, پاکستان میں لاقانونیت کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایک عام آدمی کو روزگار میسر ہو جائے گا؟ لیکن نہیں, یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا. اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ فارغ کر چکی, لیکن پھر بھی یہ کیس چل رہا ہے اور چلے گا. تو جج قدرت اللہ جو ہیں انہوں نے محمد حنیف کی مقدمہ واپس لینے کی درخواست منظور بھی کر لی. اسے پوچھے تو صحیح کہ تو نے پورے سسٹم کو ایک عرصے تک پاگل بنا کے رکھا ہے. میڈیا, سوشل میڈیا, وکلا, یہ پورا نظام پاگل رہا, اور اب اچانک ایک روز ایک بندہ اٹھ گیا کہ جناب میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس, ایک عورت کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس کر کے بیٹھ گیا, ذلیل کروا دیا پاکستان کو بھی, ان دونوں کو بھی, اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں جی میری درخواست واپس دے دیں. تو جج صاحب کم از کم وہ تو پوچھ لیں کہ بھائی کیا کیوں تھا, کس کے کہنے پر کیا تھا, اس بندے سے پوچھ لیں. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے عدالتوں میں کہ عامر فاروق صاحب کے سامنے عمران خان کے وکیل نے ایک درخواست دی تھی, وہ واپس لینے کے لیے کیس کر دیا, درخواست دے دی کہ ہمیں پہلی درخواست اپنی واپس چاہیے, وہ واپس نہیں ہو رہی, یہ کھٹ سے واپس ہو گئی, پوچھا بھی نہیں گیا. اب آخر میں آپ سے عرض کروں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ پالتو سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں, اور استعفیٰ دے دیں گے. میں نے پہلے بھی اس ویڈیو پر اس موضوع پر آپ سے بات کی تھی. استعفیٰ دے دیں گے جج صاحب, اور جج صاحب اپنی مراد کو, پینشن کو, ان چیزوں کو بچا لیں گے. سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچ رہا ہے. میں نے یوں سمجھ لیں کہ جج صاحب کے بہت قریبی ذرائع سے اس بارے میں بات کی ہے, بہت قریبی ذرائع سے. ان کا کہنا ہے یہ خبر غلط ہے, جج صاحب استعفیٰ نہیں دینے جا رہے. یہ بالکل غلط خبر ہے, جج صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. اور جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر رکھا گیا ہے میرے بارے میں وہ سب جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے, تو میں اپنی ڈکلیئرڈ چیزوں پر جواب دوں گا, اس کیس کو فائٹ کروں گا, میں استعفیٰ دینے نہیں جا رہا. نون لیگ کے پالتو اس پر مسلسل شور مچا رہے ہیں, کچھ صحافی بھی, کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی, کہ جج صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. دیکھیے, جج مظاہر علی اکبر نقوی ہوں, جج طارق مسعود صاحب ہوں, جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں, ایئر فورس کے چیف صاحب پر الزامات کی ایک لسٹ آ گئی ہے آج کل, وہ ہوں, یہ جو ابھی فیکٹ فوکس نے سٹوری کی مشرف دور میں ملٹری سیکرٹری رہنے والے مشرف صاحب کے, وہ ہوں, یا کوئی اور جج ہو, جرنیل ہو, بیوروکریٹ ہو, طاقتور آدمی ہو, بڑا صحافی ہو, ملک ریاض ہو, جو بھی کرپشن کرتا ہے زیرو ٹالرنس ہو, اور اس کے خلاف
شفاف تحقیقات ہوں، اور اس کے بعد اگر ملزم نکلتا ہے، مجرم بن جاتا ہے، تو پھر اسے پکڑ کے اندر ڈالیں۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، آپ نے اس آدمی، اس ملک میں ایک عام آدمی کی جو حیثیت ہے وہ تو کتے کے گو کے برابر کی ہوئی ہے۔ مطلب وہ اگر چلا جائے جیل میں تو اس کے پاس ضمانت کے پیسے نہ ہوں تو وہ 12 سال اندر سڑتا رہے۔ وہ کسی پولیس والے کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے 4 پولیس والے مل کر سڑک پر کوٹ دیں۔ اور ہم نے یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ جج صاحب موٹر وے پر چلے جائیں اور موٹر وے والے کہیں جناب ہم نے یہ فوگ کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے، حادثات ہو جائیں گے، تو جج صاحب کہیں کھولو اس کو، اور جج صاحب اس کے بعد چل پڑیں۔ جج صاحب کو آگے جا کر پھر روکا جائے کہ جناب یہ فوگ ہے، دھند ہے، نہیں جا سکتے آگے، اور جج صاحب موٹر وے کا عملہ معطل کروا دیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک عام آدمی سڑک پر اپنی زندگی اپنے کام سے جا رہا ہو تو اسے ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رک جا صاحب بہادر جا رہے ہیں، کوئی وزیر جا رہا ہے، کوئی بڑی شخصیت جا رہا ہے، کوئی جج جا رہا ہے، کوئی جرنیل جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی جو ہے وہ بغیر کسی عہدے کے بھی اپنے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں لے کر جا رہا ہے، اور سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو اس کے جو گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہاتھوں کے اشارے سے سائڈ پہ کرتے ہیں کہ سائڈ پہ وہ سڑک ہمارے باپ کی ہے۔ غریب کی زندگی اس ملک میں جانور کی زندگی سے بدتر ہے۔ جانور بھی اپنی مرضی سے سڑک پر جیسے چاہتا ہے گھومتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ غریب کو اس ملک میں سڑک پر، فٹ پاتھ پر چلنے کا، اپنی مرضی سے آگے بڑھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اس ملک میں ہم باتیں کرتے ہیں انصاف کی، نظام کی، اس ملک میں ہم برابری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے، اس ملک میں ملتا کسی کو کک بھی نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ عمران خان جو ہے وہ تھوڑی ہے اڈیالہ جیل میں، تھوڑی ہے، وہ تو پی سی میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، بندے گرفتار بھی ہو رہے ہیں، غائب بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی عمران خان سے بہت ملاقاتیں ہوئی 2011 سے 2014 تک۔ یہاں پر کتاب جو ہے اس میں سب گند چھپ گیا ہے، اور اس نے اپنے والد کو خود پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے یہ بہت قریب رہی ہے 2011 سے 2014 تک۔ مسلم لیگ نون نے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نون لیگ کا ہتھیار ہے حاجرہ پانیسئی ان حالات میں۔ پہلے یہ کہہ رہی تھی مولانا سمیع الحق کے بارے میں کہ میرے باقاعدہ گاہک کے کئی وزیر گاہک کے خاور فرید مانک کا سابقہ شوہر اس کے کہنے پر کوئی بات اس کی نہیں مان رہے تو وہ لوگ اس کے کہنے پر مان جائیں گے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ، کیسے ہوا، کیوں ہوا، خاتون خود کیا کہتی ہے، اور یہ کس کا ہتھیار ہے؟